السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری ٹی وی انعام خان چینل میں آپ سب کا ویلکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے واقعہ لے کر آئی ہوں وہ ہے قوم لوط کی تباہ کاریاں۔ آئیے اپنے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں سے گندہ کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کام کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے وہ عادی ہو کر رہ گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگے، یعنی مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اس بد فعلی سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا اس کو پارہ 8 سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے: اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ ترجمہ: کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت نشان سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے باکانہ جواب ان کو دیا، اسے پارہ 8 سورہ اعراف میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی، یعنی قوم لوط جو کہ حد سے گزر گئے تھے، جو حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے پر بھی باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمان کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان اور فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا محاصرہ یعنی چکر لگانا شروع کر دیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ یعنی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت سوزی یعنی نرم انداز کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ ہوئے، اور یہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: یا نبی اللہ، اب غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مینہ برسایا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرچھے اڑ گئے، یعنی ان کی چیخیں نکل گئی۔ عین اسی وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی
ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ سورہ اعراف میں ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میںہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ لہٰذا بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، جس پر وہ پتھر گرا ویسے ویسے قوم لوط ہلاک ہوتی گئی۔